ڈاکٹر صاحب آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، تو کیسے ہیں خان صاحب؟ پہلے تو یہ بتا دیں، اور کیا کیا ڈسکس کیا آپ نے؟ پہلا تو یہ ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ پرجوش، پرعزم اور نوجوان نظر آئے، صحت مند۔ ان کے لیے وہ ویزا گلوبل ون آف دی گریٹ سٹارز آف دی ایتھلیٹسزم، اس لیے ان کی جو ایتھلیٹکس ہیں ان کے اوپر اور ان کی جو ہیلتھ ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت خاص کرم ہے ابھی۔ دوسرا یہ تھا کہ آج کی جو ملاقات تھی اس میں 3 امپورٹنٹ فیصلے بھی ہوئے۔ سب سے پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ پاکستان کو فوری طور پہ نئے انتخابات کی ضرورت ہے۔ اچھا۔ اور جو نئے انتخابات ہیں ان کے بغیر کسی طریقے سے بھی ایک امپاورڈ گورنمنٹ اور پبلک ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ جب تک نہیں آئے گی پاکستان کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے برما کی مثال دی کہ وہاں جس طرح یہاں پہ ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے کہ ہم معیشت کو سنبھال لیں گے، میں نام نہیں اس کا لے رہا، لیکن وہ معیشت نہیں سنبھل سکی، نہ ہی سنبھل سکتی ہے۔ لوگوں کو پیچھے کھڑا کرنا پڑے گا اس ملک کی پالیسیز کے، تب جا کے معیشت سنبھلے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ ایلیٹ کیپچر کا بجٹ آیا ہے، بجٹ کے بارے میں انہوں نے کہا، اور ایلیٹ کیپچر کا جو بجٹ ہے اس کے ذریعے سے ایلیٹ کو ساری نوازشیں، ان کو ساری رعایتیں، ان کو ساری ٹیکس ایگزمپشن، اور میں کہنے لگا ہوں کہ پاکستان ایک طرح سے اب ہم نے پاک ٹیکسستان بنا دیا ہے کہ ایسا ملک جس میں صرف ٹیکس ہی لگتے ہیں، لوگوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے جو ہمارے لیے قابل قبول ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ماں سوائے نئے انتخابات کے۔ دوسری بات جو انہوں نے کی امپورٹنٹ وہ یہ تھی کہ وہ جیل کے اندر ان کے ساتھ جنگی قیدیوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک تنہائی، اتنی تنہائی تو پتہ نہیں کوئی جو پکڑا ہوا ہے ہم نے ان کا نیول آفیسر اس کو بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے باوجود وہ کہتے ہیں میں کوئی رعایت مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اگر میرے ساتھ یہ ماورائے آئین جو سلوک ہو رہا ہے اور ماورائے آئین جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اندر آ کے وہ نہ ہٹے تو میں پھر ہنگر سٹرائک کا فیصلہ کروں گا۔ اس پہ کچھ ابتدائی بات بھی انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کر کے پھر میں پوری پارٹی اور پوری قوم کے سامنے رکھوں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم معیشت درست کرنے کا جو طریقہ یہاں اپنا آ رہا ہے، یہ موجودہ جو نظام ہے وہ برما والا نظام ہے جو ناکام ہو گیا، اس نے آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے جو برما ہے، میں نے آج اس کا نام ہے میرے خیال میں۔ تو جو اگلی جو انہوں نے 2 باتیں کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ جو بجٹ بنا ہے، ایک زمانہ تھا، اب یہ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، کہ جب ہمیں کہا گیا تھا وی ور ینگ کہ جی آپ گاس کھائیں اور ایٹم بننے دیں، اس کے بعد ہمارے پاس بیر منیمم ڈیٹرنس آ جائے گی اور پھر آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیے کہ سب سے پیسے میری حفاظت پہ آپ خرچ کریں، مجھے کیا حفاظت ہے؟ میں ٹیکس پیئر ہوں پچھلے تقریباً 4 اشروں سے، مجھے 1 پیسے کی کسی جگہ پہ کوئی رعایت نہیں ہے، اور جو رعایتیں ہیں وہ ساری کی ساری، ایک فگر یہ ہے کہ 34 کروڑ جو بجلی کے یونٹس ہیں وہ مفت دیے جا رہے ہیں۔ اور جب عمران کے دور میں 14 روپے کا یونٹ ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جی یہی لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے اب گورنمنٹ میں، اب 48-49 روپیز کا ہو گیا، 70 روپے پہ یونٹ بغیر ٹیکس کے آپ لگائیں نا، اگلی سلیب لگائیں نا، 70 روپے کے تقریباً 65 سے اوپر چلا گیا، اٹس نیئرنگ 70۔ تو اس کے اوپر وہ بہت کنسرن تھے، اور انہوں نے کہا کہ قید کا ان کا یہ 11واں مہینہ چل رہا ہے، 1 سال ہو جائے گا، کئی سال گزر جائیں، نہ کوئی میں رعایت مانگوں گا، نہ ڈیل مانگوں گا، میں نہ کوئی ڈیل مانگوں گا، میں پاکستان میں نئے انتخابات مانگتا ہوں، اس لیے کہ جو 8 فروری کے انتخابات تھے، 9 فروری کے نتائج نے ان انتخابات کو تبدیل کر کے ملک کو ایک ایسے رولر کوسٹر پہ چڑھا دیا ہے جو انسٹیبلٹی کی طرف تو جا سکتا ہے مزید، لیکن سٹیبل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا بابر روان صاحب، 2-3 سوالات میرے ذہن میں جو ہیں وہ آئے ہیں، میں چاہوں گی کہ اتنی اچھی گفتگو کا آغاز ہوا ہے میں پوچھ لوں۔ آپ نے بھی کہا تھا کہ 3 مہینے میں یہ گورنمنٹ چلی جائے گی، اب گورنمنٹ بھیجنے کی بات بھی ہو رہی ہے، الیکشنز کا مطالبہ خان صاحب نے بھی کیا ہے، بات کی ہے، آپ لوگ بھی مسلسل کر رہے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ لے چکے ہیں کیا وہ اتنا آسان ہوگا ان کے لیے چھوڑنا؟ آپ کو لگتا ہے کوئی عدالتی راستہ نکلے گا؟ دیکھیں، جو گورنمنٹ لے چکے ہیں وہ ہیں جو گورنمنٹ میں نہیں ہیں۔ جو گورنمنٹ میں ہیں ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ شہباز شریف نے خود تسلیم کیا ہے کہ یہ بجٹ میں نے بنوایا ہے IMF سے، نمبر 1۔ دوسرا اس نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے ناک رگڑی ہے،
تیسرا اس نے تسلیم کیا کہ ہم نے منتیں کی ہیں. یہ دنیا میں کوئی اس کو اب فزیکل ساورنٹی، باقی ساورنٹی کے بعد میں کرتا ہوں کہ جو معاشی ساورنٹی ہے، آپ نے ایک کمرشل بینک ہے امریکن سپانسرڈ جس کا نام ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، آپ نے اس کے پاس گروی نہیں رکھی، اس کے حوالے کر دی ہے. وہ کہتا ہے بینک جب بجٹ بنانے کے بعد رات کو بینک سے آپ یہ بات کرتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں چھوٹا سا. میرے پاس کوئی ایک بڑے محکمے کا ایک بااثر آدمی یا بڑا آدمی آیا، وہ کسی کیس کے سلسلے میں، فیملی میٹر تھا، اس کے سلسلے میں آیا. تو اس نے کہا کہ آپ اس گورنمنٹ سے کیوں گلہ کرتے ہیں؟ اس گورنمنٹ کے بڑے جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو وہ کہتے ہیں کہ اس پبلک دا اسی کی خیال کریے جس نے ساڑی جگہ بینگنا تے بینجو نو ووٹ دیتا، سانو تے نہیں دیتا. اور ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دیا. یہ بدلا ہوا پاکستان ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی. دیکھیے جو سب سے بڑی بات کی آج عمران خان نے، وہ میں آپ کے سننے والوں کے سامنے رکھتا ہوں آپ کے ذریعے سے. وہ یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 25 جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے، یہ کوٹ ان کوٹ، کہ سملرلی پلیسڈ پیپل کین ناٹ بی ٹریٹڈ ڈفرینٹلی. یعنی ایک حالات میں جو مبتلا لوگ ہیں یا موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ مختلف سلوک نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ میرے کیس کے لیے کیوں خاص جگہوں پہ صرف خاص لوگ بیٹھے ہیں یا خاص بینچ بنے، ان کو ہر ایک عام مقدمے کی طرح سے میں ایک عام شہری کی حیثیت سے قید کاٹ رہا ہوں، بلکہ ان سے مشکل قید کاٹ رہا ہوں. باقی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہاں تو عید بھی نہیں پڑھنے دیتے، یہاں تو ان کو جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، یہاں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے بھی نہیں دیتے، کسی سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کے باوجود وہ رعایت مانگنے کے لیے، ڈیل مانگنے کے لیے، یعنی بابر اعوان صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی سختی ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، ان کو جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیا جاتا. آپ دیکھیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب میں طائف کے پاس ایک جگہ تھی، اوقاز میلہ ہوتا تھا، تو اس کے حوالے سے ایک دفعہ گفتگو فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مذہب ہے اس کے اندر جو عیدیں ہیں وہ ایک اجتماعی خوشی کا دن اور اجتماعی عبادت کا دن اور ایک اجتماعی جو جسمانی نہیں روحانی ریاضت ہے اس کا دن ہوتا ہے. وہ عید ہی نہیں پڑھنے دی، نہ ان کو پڑھنے دی، نہ شاہ محمود کو پڑھنے دی تھی. آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کا ایک پیر لاہور کا جو اس کا نام بھی کامران ریاض خان ہے، اس کو حج پہ جانے سے، حج جو ہے وہ فرائض میں سے ہے، حدود اللہ میں سے ہے، اور وہ روکا گیا، آپ کے سامنے ہے، نہیں جانے دیا گیا. انہوں نے جو ووٹ دیا اس کو چوری کرنے کے بعد آپ کہیں کہ آپ کے گھر میں چور آ گیا، چونکہ اس نے سامان لوٹ لیا، سامان کے اوپر وہ بیٹھا ہوا، اس کے ہاتھ میں پستول بھی، اس لیے آپ اس سے مذاکرات کریں. یہ تماشا ہے، یہ تو مذاکرات نہیں، یہ مذاق والی رات ہے. اچھا ابھی کیا کیا سختیاں ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب پہ جیل میں؟ اور آپ نے ڈیل کا ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب یہ بھی کلیئر کر دیں کہ اگر خان صاحب ڈیل نہیں کرتے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کا اسپرٹ بھی ہائی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہے ہیں، تو پھر کوئی اور راستہ موجود ہے اس سچویشن میں باہر نکلنے کا؟ دیکھیں جی، باہر نکلنے کا زیادہ دیر تو ان کو اب اندر نہیں رکھا جا سکتا. اس کے میں آپ کے سامنے 3 ڈی نومینیٹرز، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کوئی وش لسٹ اپنی پیش کرے. خواہش تو پوری قوم کی ہے کہ وہ آج آدھی رات سے پہلے گھر آ جائیں، لیکن وش لسٹ کے علاوہ میں آپ کے سامنے 3 ڈی نومینیٹر رکھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جن کیسز کی اسکروٹنی جا کے 2 مقدمات کے فیصلے ہو چکے ہیں اور بہت سارے مقدمات کے فیصلے نچلی عدالت میں ہوئے ہیں، جس مقدمات کی اسکروٹنی ہوتی ہے ایپلیٹ سٹیج کے اوپر، پتہ لگتا ہے کہ یہ مقدمہ نہیں تھا، یہ دھکا شاہی تھی، یہ مقدمہ نہیں تھا، یہ پروسیکیوشن نہیں تھی، یہ پرسیکیوشن تھی، اور یہ کوئی فیکٹس نہیں تھے، یہ وچ ہنٹ تھا جس کی وجہ سے ان کو اتنے بڑے تعداد میں مقدمات بنائے گئے. اب ایک اس کا پہلو یہ ہو گیا، اس لیے ان کو ان مقدمات میں زیادہ دن نہیں رکھا جا سکتا. میرے نزدیک تو یہ جس طرح سے مقدمات ڈھونڈ رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوں، عدالتیں اس بات کا نوٹس لیں اور لینا چاہیے لازماً، اس لیے کہ آرٹیکل 9 کہتا ہے اس میں وطن پارٹی کے مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ یہ پالیٹکس کرنا ہے، لوگوں کا اکٹھے ہونا ہے، لوگوں کا اجتماع کرنا ہے، لوگوں کا اظہار رائے کرنا ہے، اور فریڈم آف پریس آپ کے لیے علیحدہ سے ایک فنڈامنٹل رائٹ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں، آپ کو بھی فریڈم آف پریس ملنا چاہیے. تو یہ سارا کچھ اس سے قوم کو محروم کیا گیا ہے. تو ایک پہلو یہ ہے اس کا کہ ان کو زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ کیسز میں میرٹ. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کابینہ کا ایک رکن کہتا ہے کہ ہم کیسز ڈھونڈ رہے ہیں،
وہ اس کے کہنے کے 4 دن کے اندر جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ایک صحافی کو جو اس کے ٹیلی ویژن نے میرے خیال میں انہوں نے کوئی لکھ کے کہا کہ جی اس کا آج کے بعد ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے راولپنڈی سے ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کا آفیسر ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کام جو کمپلینٹ فائل ہوتی ہے، ہمیشہ آپ نے دیکھا مشرف کے دور میں کمپلینٹ فائل ہوئی تھی، اس سے پہلے دو مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں، ایک کے احسن ظفر وکیل تھے سپریم کورٹ میں، دوسری طرف سے میں وکیل تھا دوسری پارٹی کا، وہ بھی، اور اس سے پہلے ولی خان کے خلاف 73 کا کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد ان کے خلاف ریفرنس گیا تھا، ریفرنس جو ہے وہ ہمیشہ انٹیریئر منسٹری بھیجتی ہے، یہاں پراونس میں لے کے گئے اور پراونس میں سے بھی ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ کا جو کوئی تحصیلدار ٹائپ بندہ انہوں نے ڈھونڈا اور اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم کمپلینٹ فائل کرو، پاکستان خطرے میں آ گیا۔ آپ نکالے نا ذرا ان کے ڈیفنس منسٹر نے کیا کہا ہوا ہے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر، آپ نکالے نا جو خاتون وزیر اعلیٰ اس نے کیا کہا ہوا ہے، آپ نکالے نواز شریف نے کیا کہا ہوا ہے۔ تیسرا وہ یہ کہتے وہ کیس ڈھونڈ رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں عمران خان کی طرف سے، عمران خان کے خلاف 200 مقدمات بنائے، 2000 مقدمات بنا لو، تب بھی نہ اس کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے، نہ پبلک کے ذہن سے نکالا جا سکتا، نہ اس کے ایک ووٹر بھی نہیں ٹوٹے گا۔